اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان المستورد ابن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة فقال عليه السلام أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله فقال عليه السلام الدنيا أهون على الله من هذه على آلها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، ادھر دیکھیے، یہ بتائیے کہ میری آواز آپ لوگوں تک صاف صاف پہنچ رہی ہے نا؟ ارے بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، میں نے آپ تک جو حدیث پہنچائی، ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث۔ نبی حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ سفر کر رہا تھا۔ اچانک راستے میں دیکھا کہ صحابہ اور میرے نبی ایک کوڑے خانے کے بغل میں کھڑے ہیں۔ میں نے دیکھا تو میں پیچھے پیچھے پہنچا، میں بھی وہاں پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک میری نظر پڑی، دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ ہے جس کو سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی بھی دیکھ رہے، صحابہ بھی دیکھ رہے۔ میرے نبی دیکھنے لگے، صحابہ دیکھنے لگے، سب دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی نے فرمایا صحابہ یہ بکری کا بچہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ یہ جب تک زندہ تھا بکری کے بچے کا مالک ہمیشہ اس کے لیے پریشان رہا کرتا تھا، اگر اسے نہیں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا تھا، اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن جب یہی بچہ مر گیا ہے تو اسے حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر کوڑے خانے پر ڈال دیا ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ اسے حقیر سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر کوڑے خانے پر ڈال دیا ہے۔ نبی نے فرمایا بس ایسے ہی دنیا کو پہچانو، تمہاری آنکھیں جب تک کھلی ہے تمہاری اولاد تم سے محبت کر رہی ہے، تمہاری آنکھیں جب تک کھلی ہے تمہارے رشتہ دار تم سے محبت کر رہے ہیں، لیکن جس دن روح نکل جائے گی تمہارا بھی حال اسی بکری کے مرے ہوئے بچے کی طرح ہوگا۔ دنیا کو پہچانو اور دنیا پر غور کرو، دنیا میں رہو تو اچھی زندگی گزارو۔ اللہ نے دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ تم موج اور مستی کرو، اللہ نے دنیا کو اس لیے بنایا کہ تم قبر میں جانے کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، ادھر دیکھیں نبی نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں پاس ہو گیا وہ وہاں پاس ہو گیا، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ وہاں فیل ہو گیا۔ اس لیے ہمارے بچوں نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، اور سینے میں اللہ کا خوف رکھو، شراب جوا سٹا سے بچو۔ ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، زور سے بولو، 2۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے بربادی کا کارن کیا ہے۔ زور سے بولو، آج مسلمان برباد ہو رہا ہے، بربادی کی وجہ کیا ہے؟ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، بالکل دھیان سے سنیے سارا مجمع بابو لوگ۔ اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاہ ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل
قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واطاع الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولاها. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے دھیان سے سنیے. اگر آپ میری تقریر نہیں سنے تو سمجھو کہ آپ نے اپنی محنت کو رائے گا کر دیا. کیا کر دیا؟ جلدی بولو. محنت کو برباد کر دیا. جلسہ کرایا ہے. اے شاہد میاں آپ بھی بیٹھیے, سب لوگ بیٹھے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. غلام ربانی قصہ کہانی نہیں. کئی حدیث سنا چکا, 2, تیسری سنائی اور اب اس کا مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں. غور سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا. جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے, اللہ کو رو رو کر راضی نہ کر لے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. دھیان سے سنو. نبی نے ارشاد فرمایا, اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں, لونڈیوں سے ڈانس کروائیں. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان پر لعن طعن کرے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. یہ بتائیے نبی نے جو, کیا کوئی بات ہے؟ میرے سامنے بیٹھ کر کے بالکل سکون سے کوئی بھی رہے, ورنہ مولانا ربانی کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. میں بڑی محنت سے حدیث پڑھتا ہوں, بیچ میں پھالتو گفتگو نہیں. میری طرف دیکھیے, یہ بتاؤ کہ نبی نے جو فرمایا کتنی خرابیاں؟ جلدی بولو. 15 خرابیاں. ادھر دیکھو, موضوع کی کمی نہیں, موضوع میرے پاس بے شمار ہے, لیکن جیسی محفل ویسی تقریر. یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. اسی حساب سے میں نے موت و حیات, زندگی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح رہنا چاہیے, وہ احادیث میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا؟ زور سے بولو. 15. آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہے. ارے بولو. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمان پریشان نہیں ہے, وہ ڈپلیکیٹ مسلمان پریشان ہے.
مسلمان کا لوگوں نے مفہوم غلط سمجھ رکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے, جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے, جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے. چاہے جوا کھیلے, چاہے سٹا کھیلے, چاہے 10 بوتل دن بھر میں شراب پیتا ہو, بیئر پیتا ہو, چاہے بولو عیاشی کرتا ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, بس نام مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. آپ دھوکے میں ہو, اس کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو, جو دل سے اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے, ساتھ ہی ساتھ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے, ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف رکھے, ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق رکھے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو, جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو, جس کی داڑھی اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹی سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو گنڈا گردی سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چوری ڈکیتی سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کردار دیکھ کر, جس کا کیریکٹر دیکھ کر آدمی یہ کہے نبی کا غلام جا رہا ہے, نبی کا دیوانہ جا رہا ہے, نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے, مسلمان کی اولاد جا رہی ہے. اس کا نام سچا پکا مسلمان ہے. لیکن آج مت پوچھئے, نام رکھ لیا بس ہو گیا, کام بولو نکل گیا, فرصت مل گئی. مسلمان بنو مسلمان. ارے بولو اللہ کا شکر مناؤ, تمہارا مذہب پاک اور پوتر مذہب ہے, سچا مذہب ہے, ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے, ایک کلام مقدس کو. ارے بولو ویسے تو اللہ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے, لیکن کلام مقدس پر یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارا کلام مقدس جو ہمارا دین ہے, ادھر دیکھیے, یہ تمام دینوں کا ناسخ ہے. ناسخ بولو, تمام دینوں کا ناسخ ہے. اس دین کے آنے کے بعد بولو کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کو اس دین پر ایمان رکھنا پڑے گا. آپ مسلمان ہو, اپنے مذہب پر جتنا بھی فخر کرو کم ہے. تمہارا مذہب تو بہتر ہے, سچا ہے, تم کو بھی سچا بنانا چاہتا ہے, اچھا ہے, تم کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے, پاک اور پوتر ہے, تم کو بھی دنیا میں پاک پوتر صاف ستھرا بنانا چاہتا ہے. مسلمان بن کر رہو. ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی, زور سے بولو 3. اگر اجازت دیجئے, گھڑی کو مت دیکھیے, 1 گھنٹے کے اندر میں نے وعدہ کیا. حضرت بتائیے ٹائم کتنا ہوا؟ 2 بج رہے ہیں. 2:30 بجے تک ہے نا, 2:30 بجے تک پروگرام چلے گا, ہے نا شاہد بھائی؟ ارے بولو شاہد بھائی, پروگرام 2:30 بجے تک چلے گا. اگر کچھ وعدہ بچ جائے تو معاف کیجئے گا. اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو وہ حدیث سناؤں. ادھر دیکھیے ماشاءاللہ, یہ آپ دائیں بیٹھے ہوئے, میں جب تقریر کرتا ہوں تو لوگوں کو پہچاننا بھول جاتا ہوں, چونکہ میں اپنی تقریر میں اتنا مست ہو جاتا ہوں. دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, میں بولو لوگوں کو پہچان نہیں پاتا ہوں. یہ ماشاءاللہ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا اقبال نظوی صاحب, جن کی تقریر آپ کی بستی میں ہونی تھی, یا شاید موقع نہیں ملا, وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آپ ان کو پہچانتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے ہم نام غلام ربانی صاحب, ماشاءاللہ بڑے خلیق, بڑے مہربان. میں جس طرح پھنس چکا تھا واقعی میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن قسم خدا انہوں نے مجھ کو اپنے نام کا واسطہ دیا کہ غلام ربانی سے کہیں بدنام نہ ہو جائے. تو میں نے اپنے ہم نام کا خیال رکھا, اپنے رب کا نام لیا, سفر شروع کیا. بہرحال میری طرف دیکھیے, میں اب آپ کو 4تھی حدیث سنانا چاہتا ہوں. وہ حدیث کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے, اور 73 میں 72 جہنمی کیوں, 1 جنتی کیوں, اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا. ارے بولو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا. چچا کو جگائیے, چچا جان سو رہے. اللہ جب آپ ہی رکوع کریں گے
تو بیٹا کیا کرے گا؟ ارے بولیے، میں تقریر کر رہا ہوں اور میرے چچا رکوع میں چلے گئے ہیں، لگتا ہے بہت تھکے ہیں، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ اور برداشت کیجئے، جلدی جلدی میں آپ کو چند حدیثیں سنا دوں، اجازت ہے بابو لوگ؟ تو یہ حدیث، اس حدیث کو سنیے، آنکھ سے پردہ ہٹائیے، بالکل پردہ ہٹائیے اور سنی بن کر رہیے۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤں؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، اس حدیث کو سنو، مشکاہ شریف، زور سے بولو مشکاہ شریف، جلد اول، کتاب الایمان، باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله فقال ما انا عليه واصحابي۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث۔ اے بابو، اجازت ہے لیکن پاؤں پہ پاؤں مت رکھیے جلسے میں، ادھر دیکھیے، جب آئیے تو ادب سے بیٹھیے۔ ہاں تھک جائے، اگر پاؤں میں تھکان محسوس ہو، تکلیف ہو تو آپ سیدھا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر چاہے مولانا بیٹھے چاہے آپ بیٹھے، یہ تکبر کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ زور سے بولو۔ تکبر، اور تکبر کرنا حرام، اور جب تکبر کرنا حرام ہوا تو پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر بیٹھنا بھی حرام ہوا۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھو۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے پاؤں کر لیتے ہیں اور ایسے ایسے ہلاتے رہتے ہیں جیسے پاؤں میں لقوہ مار دیا ہو، یہ بھی تکبر کی پہچان ہے۔ تو جب تکبر حرام تو پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر ہلانا بھی، بولو، یہ بھی حرام، کیونکہ یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچو، جلسے میں آؤ، ادب سے بیٹھو۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، چوتھی حدیث، چوتھی نا یا پانچویں؟ چوتھی حدیث سنائی ہے۔ قسم خدا اگر اس حدیث کو سن لیں گے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ دھیان بھٹکائیے گا نہیں چچا، دھیان نہیں بھٹکائیے گا، مجھ کو انعام مت دو، مگر اس حدیث کو دھیان سے سنو، یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ چچا سنیے، ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے، یہ حدیث کہاں ہے؟ پھر سے بولو، یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکاہ شریف، صفحہ نمبر 30۔ اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، دارمی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ میری طرف دیکھیے، لیکن آپ کے دارالعلوم اشرفیہ ہے نا، حضرت کیا نام ہے؟ دارالعلوم اشرفیہ ندائے حق، حضرت نے جب مدرسے کا تذکرہ کیا، آج دن بھر میں مدرسے میں ٹھہرا رہا، گرمی اتنی تھی کہ کھلی جگہ، مدرسے کی کھلی جگہ، وہاں میں نے دیکھا کہ ہاں ہوا چل رہی ہے، آرام مل رہا ہے۔ جتنے علماء تھے سب میری خدمت میں لگے تھے، غلام ربانی صاحب کی کمی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا، ورنہ میں ان کو ہر 2 منٹ میں فون کر کے پریشان کرتا، لیکن ان کی غیر حاضری کا احساس مجھے نہیں ہو سکا۔ مفتی صاحب نے اتنی خدمتیں کی، امام مولانا شاہ نواز صاحب نے اور مولانا عبدالرزاق صاحب نے، ان ہمارے دوستوں نے بڑی میری خدمت کی، ہر طرح سے میری خاطر تواضع کی، کوئی کمی نہیں۔ دارالعلوم کا خیال رکھا کیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ اس گاؤں میں ایک پر ایک لوگ ہیں اور اللہ نے سب کو نوازا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اگر اس گاؤں کا 50 آدمی اگر اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی اور کو نہ دے کر کے اس گاؤں کا آدمی 50 آدمی اگر ہر سال اپنے زکوٰۃ کی رقم 10-10 ہزار نکال دے، اسی سے یہ مدرسہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ قسم خدا،
آپ اپنے گاؤں کے مدرسوں کو آگے بڑھاؤ، مدرسے کو کمزور مت کرو. مدرسہ کمزور ہوگا دین کمزور ہوگا، مدرسہ کمزور ہوگا مسلمان کمزور ہوگا، مدرسہ کمزور ہوگا بولو آپ کا اسلام کمزور ہوگا. مدرسہ مضبوط رہے گا، علماء مضبوط رہیں گے، آپ کا دین مضبوط رہے گا اور مسلمان مضبوط رہے گا. اپنے مدرسہ کو روشن رکھو. زکوٰۃ کی رقم اپنے مدرسوں کو پہلے دیا کرو، کیونکہ الاقرب فالاقرب، قریبی لوگوں کا زیادہ حق ہے. زور سے بولو، قریبی لوگوں کا جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے. پہلے اپنے گاؤں والوں کو آگے بڑھاؤ، مدرسے کو آگے بڑھاؤ تاکہ آپ کا مدرسہ روشن ہو. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. آپ اگر اجازت دیجئے تو اب میں چوتھی حدیث کا مطلب بیان کر دوں. اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے. آپ کی نظر گھڑی پر ہے. حضرت کہاں جا رہا ہے؟ او پیر صاحب کہاں؟ ہاں جائیے جائیے، میری تقریر اب ختم ہونے والی ہے. ادھر دیکھیے، اگر کچھ وعدہ بچ جائے تو معاف کر دیجئے گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ میں سارا وعدہ پورا کروں. لیکن بہرحال حدیث کا مطلب سنیے. 2:15 ابھی 15 منٹ ہے. ادھر دیکھیے، ابھی میں نے جو آپ کو حدیث سنائی اس کا مطلب سنیے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، مطلب سنیے. ادھر دیکھیے چچا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. آپ بھی بولو نبی نے کیا کہا، زور سے بولو. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا اسرائیل پر آیا، جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا. وہ زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا. جو حال بنی اسرائیل کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. نبی فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی کمینہ ضرور ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ وہی یہودی والی حرکت کرے گا، بنی اسرائیل والی حرکت کرے گا، بدفعلی کرے گا. آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے کنیکشن کی وجہ سے، ان سے رشتہ ناتا رکھنے کی وجہ سے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے. ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا رشتہ ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا. نام تو مسلمان کا رکھیں گے مگر دل سب کا یہودی ہوگا. آگے سنیے، ایک فرقہ جنتی. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. یہ بتائیے، اس حدیث کو میں نے پیش تو کیا لیکن لگتا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کا دھیان بھٹک گیا. ادھر دیکھیے، یہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. نبی نے 1400 برس پہلے کیا کیا دنیا میں ہونے والا تھا سب بتا دیا. ارے بولو، میرے نبی نے 1400 برس پہلے دنیا میں کیا کیا ہونے والا تھا، زور سے بولو. نبی نے کیا کہا، بولو. ارے بولو، نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. بنی اسرائیل کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ ارے بولو، بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی، ادھر دیکھیے،
औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन 10 बेटों की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। इधर देखिए, जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, वो 10 भाई की औलाद को जोर से बोलो क्या कहा जाता है, जल्दी बोलो, यहूदी और नसरानी। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। अरे बोलो, जिसको तुम इजराइल कहते हो इसी को अरबी में जल्दी बोलो बनी इसराइल भी कहते हैं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा उन लोगों पर आया, जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। ये क्यों होगा? दोस्ती की वजह से। किसकी वजह से? जोर से बोलो, दोस्ती की वजह से। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना ऐसा जरूर होगा जो यहूदी वाली हरकत करेगा। नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे मोहम्मद, लेकिन अंदर से यहूदी होंगे। ऐ मुसलमान मेरी तरफ देखो, नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बाद में हजरत से दुआ लेना, मुसाफा करना। बैठो, अभी बैठो। हाँ जल्दी आइए, जल्दी तशरीफ लाइए। हाँ बैठे, जल्दी बैठे। ये बताइए, नबी ने ये बताइए, अभी जो मैंने हदीस बयान की आपने मतलब समझा? आज फिलिस्तीन कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ बोलो? अरे टाइम कितना हुआ? बैठिए ना। 21 हुआ ना, अभी 10 मिनट है ना। अरे आप बैठिए, मैं अपने टाइम का पाबंद हूं। अभी 10 मिनट है, आपको बोलने का क्या अभी वक्त हुआ? आप जान रहे हैं ये सब तौहीन है। अरे मैं आपसे ज्यादा ख्याल रखना हूं, आपसे ज्यादा। मैं तो चाहता हूं कि पहले चला जाऊं। 10 मिनट मैंने आपसे वादा किया था 2:30 बजे तक। अभी 10 मिनट 8 मिनट बचा है। मैं पूछ पूछ के बोल रहा हूं, मैं हजरत से पूछ पूछ के बोल रहा हूं ताकि मुझको भी निकलना है, हजरत का भी ख्याल है, सबका ख्याल है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बहरहाल मैंने आपको 4 हदीसें सुना दी, होश में आइए। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, आज लोग कहते फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। अरे बोलो बर्बाद हो रहा है? वाकई आप देखिए, पूरा गाजा तबाह हो गया। 57 अरब कंट्री हाथ में चूड़ी पहनकर तमाशा देखती रही। सबों ने गीदड़ भपकी तो मारी, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। क्यों? वही जो मैंने कहा, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यानी लोगों की हालत यहूदियों की तरह हो जाएगी। गरचे नाम मुसलमान का रखेंगे, लेकिन अंदर से दिल यहूदी, नजरिया यहूदी, सोच यहूदी, मिजाज यहूदी। इसलिए तौबा करो, मुसलमान के बच्चे बनो, नबी की नकल करो, कुरान और हदीस की नकल करो, यहूदी की नकल मत करो। आपका कुरान कहता है, इधर देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत रखो। जो उनसे दोस्ती रखेगा वो भी उन्हीं में से है। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है। यहूदी नसरानी के दोस्त है, नसरानी यहूदी के दोस्त है। उनसे दोस्ती मत रखो। बिजनेस करना है बिजनेस करो, तिजारत करनी है तिजारत करो। मामलात हर एक से जायज है।
معاملات ہر ایک سے جائز ہے، لیکن ان سے رشتہ مت کرو، ان سے دوستی مت کرو، نہ ان کا کھاؤ نہ ان کو کھلاؤ، نہ ان کا بولو، نہ ان کو اپنے دسترخوان پہ بیٹھاؤ، نہ ان کے دسترخوان پہ بیٹھو، نہ ان کے نکاح میں اپنی بیٹی دو، نہ ان کی بیٹی اپنے نکاح میں لو۔ آج فلسطین کا یہ حال ہے، لوگ مخلوط النسل بن گئے ہیں۔ پورا فلسطین دیکھیے، یہودی کی بیٹی فلسطینیوں کے پاس ہے، فلسطینیوں کی بیٹی ان کے پاس ہے۔ آج جو حقیقت میں آپ دیکھ رہے ہو، یہ جنگ جو چل رہی ہے، یہ منظر الٹا ہے، الٹا دیکھنے میں لگ رہی ہے، دیکھنے میں یہ جنگ کسی بولو مسلمانوں کی لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ برعکس ہے، کیونکہ رشتے نے لوگوں کی نسلوں کو بدل ڈالا ہے۔ زور سے بولو، رشتے نے لوگوں کی نسلوں کو بدل ڈالا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بولو قرآن مقدس میں سختی سے روکا تھا کہ ان سے دوستی مت کرو، رشتہ ناتا مت کرو، بزنس کرنا ہے بزنس کرو، تجارت کرنی ہے تجارت کرو، معاملات جائز ہے، مگر ان سے رشتہ مت کرو، نہ ان کا کھاؤ نہ کھلاؤ، نہ ان کی بیٹی کو لاؤ نہ اپنی بیٹی دو، ارے بولو، نہ ان کا کھاؤ نہ خود کھلاؤ۔ میری طرف دیکھو، بس وقت نہیں ہے، آخری حدیث سن لیجئے۔ بس اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، بس 5 منٹ میں تقریر ختم تاکہ 2:30 پورا ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو سینہ تان کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، سر جھکا کر رب کی بارگاہ میں گر گرا کر، آنسو بہا کر، شرمندہ ہو کر معافی مانگو۔ اے ہمارے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ قسم خدا، نبی فرماتے ہیں کہ جب مرد مومن صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائے تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ۔ بس آخری حدیث سنیے تاکہ میرا وعدہ کمپلیٹ ہو۔ یاد رکھیے، جو باتیں رہ گئی پھر کبھی آؤں گا آپ کو سناؤں گا۔ 2 منٹ میں جلدی سے حدیث، 2 منٹ میں مطلب، تاکہ 2:30 پورا ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاة شریف جلد اول باب الاستغفار والتوبہ صفحہ نمبر 206 کی حدیث سنو۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بس تقریر اب ختم ہو رہی ہے، مطلب سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا، کہاں سے نکالا؟ زور سے بولو۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، زور سے بولو، جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نے تجھ کو کروڑوں سجدے کیے، زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا، لیکن میں جنت سے نکالا نہیں گیا، لیکن اے اللہ، ایک آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آج میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں۔ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں آدم کے بیٹوں کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، جب تک اس کے بدن میں روح باقی رہے گی میں اس کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، میں اس کو دین سے دور کرتا رہوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم کے بیٹوں کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، بہکاتا رہوں گا، کبھی شراب پلواؤں گا، کبھی چوری کرواؤں گا، کبھی گنڈا گردی کرواؤں گا، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کروں گا۔ تو جانتے ہیں
नबी फरमाते हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया ऐ मर्दू शैतान सुन ले, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, मुझे अपने इज्जतो जलाल की कसम, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, गलती कर लिया, फिर शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांग लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम मैं उस बंदे के गुनाहों को माफ कर दूंगा। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। गलती किससे नहीं होती? गुलाम रब्बानी से गलती, आपसे गलती, मौलाना ताजुद्दीन से गलती, मौलाना इकबाल से गलती, मेरे हमनाम मौलाना गुलाम रब्बानी साहब से गलती। गलती किससे नहीं होती? लेकिन गलती हो जाए तो इधर देखिए, अकड़कर मत चलिए, लोगों के सामने ऐलान मत कीजिए। एक मसला सुन लीजिए, गुनाह करना तो गुनाह है ही, गुनाह का ऐलान करना ये उससे बड़ा गुनाह। गुनाह को शेयर करना, व्हाट्सएप पर डालना, अरे बोलो यूट्यूब पर डालकर गुनाहों को फैलाना, ये उससे बड़ा गुनाह है। अगर किसी से गुनाह हो जाए तो उस पर पर्दा डालो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा? पर्दे में भलाई है। अपने भी गुनाह को छुपाओ, और दूसरे बंदे से गुनाह हो जाए तो उससे कहो तौबा करो, तौबा, अल्लाह माफ कर देगा। और अपने गुनाह को भी छुपाओ, उनके गुनाह पर भी पर्दा डालो। ये नहीं कि खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए। जो लोग व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर ऐसा करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती में बोलो मुलव्विस है। उनसे कहिए तौबा करे, होश में आए, मुसलमान बनकर रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला मेरी तकरीर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मेरी गलती को, और कहीं से जबान फिसल गई हो तो आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूं। अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमाए, तौबा कबूल फरमाए। पर ये अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।